آپ نے روٹی کھلانی تھی میاں صاحب نے، وہ انہوں نے کھلا دی، باقی کام یعنی کہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب نے کر دیا تھا پرسوں۔ دیکھیں، جب یعنی پیپلز پارٹی ہماری ایک بڑی الائی ہے اور ان کا جو فگر ہے، نمبر ہے پارلیمنٹ میں، تو اگر وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اس چیز پہ متفق ہونا پھر ہمارے لیے تو ایک مجبوری بن جاتا ہے، ضابطے کی کارروائی رہ جاتا ہے، مجبوری بھی بن جاتا ہے، ضابطے کی کارروائی رہ جاتا ہے۔ باقی کھانا تو جو ہے وہ جتنی بار بھی کہیں کھانا میاں صاحب کھلانے میں بڑے جو ہے وہ بڑا ان کو اس بات پہ ان کی بڑی توجہ ہوتی ہے کہ وہ مہمانوں کی ان کا ماشاءاللہ دسترخوان بڑا وسیع ہے۔ لیکن مولانا صاحب ایک بات اگر میں یہ آپ کی بات سے سمجھوں کہ آپ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ نے کہا سرپرائز نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ پھر ہوا آپ کے ساتھ ہاتھ ہی ہے، یعنی کہ چلے آپ اکٹھے ترمیم آپ لائے، آپ نے کہا جی ہماری ترمیم اور ہم آگے بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں، بلاول صاحب نے لیڈ لی اور وہ تھرو آؤٹ کیمپین فرماتے رہے کہ آئینی عدالت بننی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل ہونا ہے۔ انہوں نے اتحاد مولانا صاحب کے ساتھ کر لیا، تو یہ آپ کے ساتھ ایک یا ہاتھ ہوا ہے یا شکست ہوئی ہے یا دونوں نہیں ہوئے، کچھ اور ہوا ہے؟ نہیں، لیڈ اس میں انہوں نے کیا لی؟ یعنی اگر مذاکرات کی بنیاد یہ ہو کہ حضرت مولانا آپ مان جائیں اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم مان جائیں گے، تو پھر اس میں لیڈ کون سی ہوئی؟ رانا صاحب بڑے دلچسپ تجزیہ ہے آپ کا کہ بالکل مطلب مولانا صاحب نے، یا اگر میں یہ کہوں مولانا صاحب نے وہ ایک مثال ہے، یعنی ہم نے مولانا صاحب کو یعنی صاف لفظوں میں باشغاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مولانا صاحب آپ ہماری بات مان جائیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم مان جائیں گے، پھر نہ بعد میں گلہ کرنا۔ مطلب رانا صاحب اگر میں اس سے یہ سمجھوں کہ مولانا صاحب نے تمام جماعتوں کو، آپ کے پاس بڑے بڑے نمبرز ہیں، مطلب آپ کی جماعت پارلیمان کے اندر بڑا نمبر رکھتی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو کیونکہ آپ خود بھی ذرا مطلب آپ جھٹکی بات بھی کر جاتی ہے تو توڑے نال تگڑے تو پھر مولانا صاحب ہوئے، توڑے نال تو پھر پیپلز پارٹی اور آپ کی آپ کیا بیچتے ہیں؟ نہیں، نہ اس میں نمبر کی بات ہی نہیں ہے، اس میں میجک نمبر ہے۔ اچھا، اس میں میجک نمبر جس کے پاس ہوگا وہ تگڑا ہے نا۔ اچھا، تو نمبر میں زیادہ ہونے والا تگڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب دونوں طرف ٹھن جاتی ہے تو جس کے پاس میجک نمبر ہوتا ہے وہ تگڑا ہوتا ہے۔ میجک نمبر مولانا کے پاس ہے، تو مولانا صاحب اس میں تو پہلے دن سے یہ اسیسمنٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے اگر یعنی ہم اس کا اگر جائزہ لیں تو مولانا کو شاید ہم نے پہلے کو تھوڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا عرف عام میں کہ ہم نے ان کو ایزی لیا۔ اچھا، تو میجک نمبر جب کہ ان کے پاس تھا، ہمیں یہ پہلے دن سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میجک نمبر جو ہے وہ مولانا کے پاس ہے۔ اور یہ جو میٹنگ رات ہوئی ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب موجود تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، یہ میٹنگ جو ہے میری ناقص رائے میں یہ میٹنگ جو ہے اس آئیڈیا کے کہ امینڈمنٹس کرنی ہے کنسیب ہوتے وقت ہی ہونی چاہیے تھی، ان کیمرہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد مذاکرات کا عمل شروع ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہم نے دراصل اس کو جو ہے نا ادروائز کیا کہ ہم نے سارا کچھ پہلے کیا اور یہ میٹنگ جو ہے یہ سب سے آخر میں کی، تو اس سے پھر اسی قسم کا تاثر ہی ابھرتا ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا ہے۔ رانا صاحب اس کو اگر دیکھیں، بہرحال ترمیم آپ اسے لے کے چلے، جناب محسن نقوی صاحب، جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، میرے خیال میں ڈار صاحب بھی ایک دفعہ تشریف لے گئے، پھر اور عرفان صدیقی صاحب بھی جاتے رہے مولانا سے ملنے کے لیے۔ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایزی لیا، اب تو چیزیں ہو گئی نا، اب تو ظاہری بات ہے کنسنسس، آپ جس طرح آپ نے فرمایا وہ مرتا کیا نہ کرتا یا ضابطے کی کارروائی ہے جو اب آپ کی رہ گئی ہے کہ آپ نے ایگری کرنا ہی تھا، تو غلطی کہاں ہوئی؟ آپ نے جب ایزی لیا تو کیا سیاسی اپروچ نہیں تھی؟ کیونکہ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ مولانا صاحب کو شاید اس بات سے بھی، اب یہ میں جے یو آئی فے کے ذرائع کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، کہ مولانا صاحب کو اس بات سے بھی اعتراض تھا کہ بھئی یہ جس طرح ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے، محسن نقوی صاحب بڑے
اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بڑے طاقتور حلقوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، لیکن ان کی آمد سے مولانا صاحب کو تھوڑا سا یہ بھی میسج جاتا تھا کہ یار یہ تو کوئی ڈنڈے سوٹے والا کام ہے، یا چھڑی لے کر آ جاتے ہیں کہ جی ترمیم کرنی ہے اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ، میں تو شروع سے اس بات کا قائل ہوں یا حامی تھا کہ مولانا صاحب کو پی ایم ایل این نے اگر انگیج کرنا تھا تو میاں نواز شریف لیول سے، اور اگر پیپلز پارٹی نے کرنا تھا تو زرداری صاحب کے لیول سے. اس سے کم پہ ہم جب بھی ان کو انگیج کریں گے تو پھر مولانا کا ہی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ فیصلہ چلے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں مذاکرات ہوتے ہیں، ان کی 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی جو ہے وہ راکٹ سائنس ہے یہ سمجھنے میں کہ کس کی بات مانی جائے گی. تو بڑی سیدھی بات ہے کہ مولانا کی بات مانی جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے والی بات ہے. اب جہاں پہ بھی اور جو بھی ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہی جو ہے وہ کافی جانا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اگر کنسنسس سے بات آگے بڑھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. رحمان صاحب پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو وہ مثال دوں کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب آپس میں کھیلتے ہیں تو وہ یا کسی اسکول میں بچوں کی ریس ہوتی ہے یا آپس میں چھوٹا کو کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ایک بچہ جیت جاتا ہے، باقی ساروں کو نا وہ اسے کہتے ہیں کانسولیشن پرائز، دل رکھنے کے لیے ایک تحفہ دیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی دل رکھنے کے لیے تحفہ ہی دیا جا رہا ہے، اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی کہ چلو تسی یہ لے لو. نہیں دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابتدائی مسودہ تھا جی وہ تھوڑا بھاری بھرکم تھا، اور شاید اسے بناتے وقت بھی یہ سوچا گیا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ کچھ دیکھیں نا، جب کوئی چیز مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا گنجائش رکھی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ بات کرنے جا رہے ہیں تو پھر اسی بھی تو کوئی ماننی ہے نا. تو وہ تھوڑا مسودہ جو تھا وہ بھاری بھرکم تھا، لیکن اس کو آگے چلانے کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے چلایا گیا تو اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ خامیاں رہیں، اور اسی وجہ سے کچھ امبیرسنگ لمحات جو ہے وہ بیچ میں آئے. ایک تو دن تو آپ کو علم بھی ہے کہ صبح اجلاس بلا کے 10 سے 11، 11 سے 4، 4 سے 7، 7 سے 10، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مس مینج ہوئی ہیں. بہرحال ایک ایکسپیرینس ہے، ان فیوچر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ آپ کو کے نزدیک اسٹریٹجی بھی غلطی ہے، مولانا صاحب کو ہلکا بھی لیا اور اپروچ بھی درست نہیں تھی، یہ تو ٹھیک ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ رحمان صاحب آپ بھی خود، مجھے یاد ہے 27 ستمبر کو آپ سے بات کرتے ہوئے آپ سے بات ہوئی تو آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم ترمیم پاس کروا لے سکتے ہیں مولانا کے بغیر بھی، لیکن ان کو ساتھ لینا مناسب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے کہا میجک نمبر مولانا کے پاس ہے، بٹ یہ جو روز تحریک انصاف کی جانب سے آ رہا ہے، کل رات کو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہو ہیں یعنی زین قریشی صاحب کی اہلیہ، وہ 3 گھنٹے کے لیے انہوں نے کہا جی مجھے ابڈکٹ کیا گیا ہے، اور گھر کے پاس سے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی نے ٹویٹ کیا، پھر پوری پی ٹی آئی نے کہا جی کہ یہ بڑا ظلم ہے. وہ 3، 4، 5 گھنٹے بعد واپس تشریف لے آئیں، بتایا گیا کہ کوئی بدتمیزی نہیں ان سے ہوئی. مطلب یہ بھی ایک چل رہا ہے. روز عمر ایوب صاحب بتاتے ہیں ہمارا فلانا ایم این اے سیف لوکیشن سے فلانی جگہ جا رہا تھا، اس کو اٹھا لیا. کل آپ ہی کے شہر سے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایم این اے صاحب ہیں، ان کے 12 سال کے بچے کو پہلے پکڑا گیا ہے جی، پھر زوم کال پہ اس کی والدہ کو دکھایا گیا ہے کہ پلاس سے اس کا سینہ زخمی کیا جا رہا ہے. یہ بڑی ہاریفک پکچر ہے جو پینٹ کی جا رہی ہے. تو یہ بڑی انڈائٹمنٹ بھی ہے رانا صاحب آپ کی حکومت کے لیے کہ اگر یہ باتیں درست ہیں تو بڑی تشویشناک ہے، لیکن اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ کو ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تو جھوٹے الزامات ہیں. دیکھیں، اگر یہ باتیں درست ہیں تو بالکل میں اس بات سے متفق ہوں، اور ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں کبھی بھی کسی ایسی بات کو انڈورس نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے. لیکن اگر یہ پراپیگنڈا ہے تو یہ پراپیگنڈا بھی پھر جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے.
انتہا درجے میں قابل مذمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو ریپ کیس کا معاملہ، یہ جو کالج میں اور اس کے بعد جو یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، جی اس میں کوئی سچائی کا کوئی یعنی 0.0001% بھی ہے؟ ہاں نہیں، لیکن وہ اس تو کے بالکل باوجود پراپیگنڈا چل رہا ہے۔ اب یہ پراپیگنڈا بھی جو ہے، یہ پراپیگنڈا چلائے جا رہے ہیں جی، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں، وہ بھئی کسی کوئی کنکریٹ بات ہے تو لاؤ نا، کسی عدالت میں رٹ کرو، کسی تھانے میں درخواست دو، پرچہ درج کرواؤ، یا رٹ داخل کرو کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ بس صرف سوشل میڈیا ہے اور اس کے اوپر خبریں ہیں جی، فلاں کو اٹھا لیا، اب جی کیا ہوا، 3 گھنٹے بعد وہ واپس آ گئی ہیں، کہاں پہ تھی وہ؟ جی بس ادھر ادھر ہی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نہیں، وہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ابڈکٹ کیا گیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ادھر ادھر تھی، انہوں نے کہا باقاعدہ ابڈکٹ کیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ تو پھر چلے پھر کروائیں نا، پرچہ درج کروائیں، انویسٹیگیشن کروائیں۔ کس نے ابڈکٹ کیا؟ کریں نامزد اس کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے یہ اب صرف اور سارا کام پراپیگنڈے پہ چل رہا ہے۔ اچھا، اور یہ پراپیگنڈا وہ ہے کہ جو ہے نا، وہ یعنی شیر آیا والی بات ہے، اور اس کے بعد پھر آ بھی گیا تو پھر کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے نا امینڈمنٹ کی سائڈ کے اوپر، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی اپنی ذاتی وجہ ہے۔ کوئی کسی کو اغوا کر کے، کوئی کسی کو اٹھا کے ووٹ نہیں لے سکتا، نہ دلوا سکتا ہے۔ سب کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی ڈرامہ کر دیتا ہے، کوئی ڈرامہ کر دیتا ہے جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں ان چیزوں کو، آپ نے خود کسٹوڈیل ٹارچر برداشت کیا نا کسی کی بھی ذاتی تکلیف پہ میں کوئی جو ہے نا، وہ کوئی تانا زنی نہیں کرنی چاہتا، لیکن بہرحال پراپیگنڈا جو ہے نا، اس کی بھی کوئی ایک حد ہونی چاہیے، حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔